طاہرہ سید کو محبتیں لے ڈوبی۔ وہ دونوں صحیح معنوں میں لو برڈز تھے۔ 80 کی دہائی میں شاید ہی کوئی جوڑا طاہرہ سید اور نعیم بخاری جیسا حسین اور شاندار تھا۔ شفاف رنگت، خوبصورت نئے نقش، لمبی سراہی دار گردن، ریشم جیسے بال۔ طاہرہ سید اگر عورتوں کی ہیر تھیں تو نعیم بخاری بھی کسی رانجے سے کم نہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انتہائی ہینڈسم اور شرارت سے بھرپور آنکھوں کے مالک نعیم بھری محفل لوٹ لینے کی صلاحیت سے مالا مال تھے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ طاہرہ ان مسکراتی آنکھوں کی اسیر نہ ہوتی؟ ویسے بھی ہیر رانجھا کی روایتی کہانی کے برعکس تقدیر میں دونوں کا ملن لکھا جا چکا تھا۔ اسی لیے تو طاہرہ نے سینئر کیمبرج کے بعد گریجویشن کی تو قرآن نکلا کہ وکالت پاس کرنی ہے۔ ادھر نعیم بھی LLB کر چکے تھے اور معروف قانون دان SM ظفر کے پاس جونیئر وکیل کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، جو طاہرہ کی بہنوئی تھی۔ طاہرہ بھی قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بہنوئی کی لا فرم جا پہنچی۔ نعیم کے برعکس طاہرہ اس وقت تک گلوکارہ کی حیثیت سے ایک شناخت رکھتی تھی۔ یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے اور پل پل بہی جانا ہو جندے۔ ریڈیو اور PTV کے پروڈیوسرز طاہرہ سے گانا گوانے کے لیے مہینوں انتظار کرتے۔ انہوں نے فلم کے لیے بھی گایا مگر جلد ہی اکتا گئے۔ میوزک ویسے بھی طاہرہ کا شوق نہیں تھا، دراصل بہن بھائیوں میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہی امی کے ہتھے چڑھی۔ طاہرہ کی والدہ کوئی معمولی عورت نہیں، اپنے وقت کی نامور کلاسیکل گائیکا ملکہ پکھراج تھی۔ طاہرہ انہیں ایک سخت ماں کہتی ہیں جن کے اپنے اصول اور ضابطے تھے۔ انہوں نے کہا کہ گانا ہے تو یہ گانے لگیں، بلکہ اتنا سر میں گاتی کہ سما باندھ دیتی۔ اگرچہ طاہرہ بچپن میں ہی قابو میں آ گئی تھی، لیکن انہوں نے من مانیاں بھی کی، اپنی مرضی سے دوست بنائے، باغوں میں کھیلی اور اپنی پسند سے لا بھی کیا۔ اگر طاہرہ سید کی گلوکاری کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو عام زندگی میں ایک بالکل مختلف لڑکی تھی، محبت کرنے اور محبت بانٹنے والی۔ جیسے اس دور کی لڑکیوں کو خواہ مخواہ کسی پر کرش ہو جاتا تھا، طاہرہ کو بھی کرش ہوا تھا، پہلے بھارتی اداکار ونود کھنہ پر اور پھر پاکستانی ایکٹر محمد علی پر۔ ان کی پسند ایسی ہی تھی، سب سے الگ تھا، جبکہ اس زمانے میں زیادہ تر لڑکیاں چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کی دیوانی تھی۔ خیر، جب طاہرہ نے SM ظفر کا لا آفس جوائن کیا تو نعیم بخاری بھی انہیں اس لیے اچھے لگے کہ ان میں مردانہ وجاہت انہی مردوں جیسی تھی جس قسم کے مردوں پر طاہرہ کو اکثر کرش ہو جایا کرتا تھا۔ پھر نعیم بخاری کا سینس آف ہیومر بھی کافی اچھا تھا اور گفتگو کا فن بھی جانتے تھے۔ چند مہینوں دوستی رہی اور پھر دونوں نے اس رشتے کو ایک مضبوط بندھن میں باندھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب تو طاہرہ سوچتی ہیں کہ یہ ایک جوا ہی تھا جسے وہ جیتی بھی ہیں اور ہاری بھی۔ طاہرہ سید اور نعیم بخاری کی عمروں میں تقریباً 12 برس کا فرق تھا، لیکن دونوں کے دوست جانتے ہیں کہ 15 سالہ میرڈ لائف میں یہ فرق کبھی حائل نہیں ہوا، بلکہ دونوں کو یہ شادی اتنی راس آئی کہ اس کے بعد دونوں نے اپنے اپنے کیریئر کا عروج دیکھا۔ جہاں طاہرہ سید کی گلوکاری کی دھوم تھی، وہیں نعیم بخاری بھی ایک کامیاب وکیل اور ہر دل عزیز TV ہوسٹ کی طور پر اپنی شناخت بنا چکے تھے۔ دو انتہائی خوبصورت بچوں کرن اور حسنین کے بعد تو لوگ ان کی قسمت پر رشک کرنے لگے۔ اب طاہرہ کی محبتوں کا دائرہ وسیع ہو گیا تھا۔ من پسند شوہر، 2 پیارے سے بچے، پرآسائش گھر، شہرت، سٹیٹس، یہ سب کچھ دیکھ کر لگتا تھا کہ زندگی طاہرہ پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہے۔ پھر اس ہیپیلی میرڈ کپل کو آخر کس کی نظر لگ گئی کہ گھر بکھرا بکھرا سا نظر آنے لگا۔ طاہرہ ڈسٹرب رہنے لگی۔ پہلے دونوں اکٹھے پارٹیز وغیرہ میں جاتے، اب طاہرہ اکیلی دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتی نظر آتی اور نعیم بخاری بھی خاموش ہو گئے۔ دونوں کے قریبی دوست جانتے ہیں کہ کس طرح دونوں ایک دوسرے کو سپیس دینے لگے تھے۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، طاہرہ سید کی بڑھتی ہوئی مصروفیات، کوئی خفیہ افیئر یا پرسنالٹی کلیش، لیکن دونوں ہی اس وجہ کو دور کرنے میں ناکام رہے اور یوں 15 برسوں پر محیط محبتوں کا یہ سفر جس خوبصورتی سے شروع ہوا تھا اتنی ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ نعیم نے نہ صرف کرن اور حسنین کو ماں کے پاس رہنے دیا، بلکہ دونوں نے طے کیا کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں کبھی بھی اور کہیں بھی کوئی منفی بات نہیں کریں گے اور دونوں نے اس وعدے کا پاس کیا۔ طاہرہ نے اس دوران کنیٹ کالج میں ایڈمیشن بھی لیا۔ وہ انگریزی میں ماسٹرز کرنا چاہتی تھی مگر انہیں وہ ادھورا چھوڑنا پڑا۔ انہوں نے اگرچہ سنگل پیرنٹ کی حیثیت سے بچوں کو پالا، اس کے باوجود ان کے بچوں کی شخصیت میں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ کرن تو کچھ عرصہ ماڈلنگ کے شعبے سے وابستہ رہی، تاہم آج وہ دونوں اپنے فادر کی طرح کامیاب وکیل ہیں۔ کرن نیو یارک جبکہ حسنین مسقط میں سیٹلڈ ہے، اور طاہرہ سید کی گزشتہ چند برسوں سے یہ روٹین ہے کہ وہ گرمیوں میں نیو یارک اور سردیوں میں مسقط چلی جاتی ہیں۔ وہ اکثر کہتی ہیں کہ اتنا میں نے اپنے بچوں کا بچپن انجوائے نہیں کیا جتنا بچوں کے بچوں کا بچپن انجوائے کرتی ہوں، لیکن اتنی محبتوں اور احساس کرنے والے رشتوں کے درمیان ایک بھرپور زندگی گزارنے کے باوجود طاہرہ سید کہتی ہیں کہ انہیں کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سمجھداری سے کام لیتی تو زندگی میں کچھ غلط نہ ہوتا۔ نعیم بخاری سے علیحدگی کے بعد طاہرہ سید نے دوبارہ شادی نہیں کی، البتہ نعیم بخاری نے سن 1995 میں شادی کر لی تھی۔ دوسری بیوی سے نعیم بخاری کی 2 بیٹیاں نور زینب اور نور فاطمہ، جبکہ ایک بیٹا عباس ہے۔ بقول طاہرہ سید، نعیم جب چاہیں اپنے بچوں سے مل سکتے ہیں، میں نے کبھی اعتراض نہیں کیا، لیکن میرے ساتھ وہ دوستی کا رشتہ بھی نہیں نبھا سکے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔